بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصم نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ڈیجیٹل چینل ایسٹرو پالیٹکس ود عاصم۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور مورف ایسٹرولوجر پامسٹ ایم شہزاد خان صاحب۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہیں، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ جی اچھا سر، وزیر اعلیٰ جو کے پی ہیں سہیل آفریدی صاحب، ان کا ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس دفعہ جو اعلان کیا ہے کوہاٹ جلسے میں، ان کا کہنا تھا کہ اس بار ڈی چوک سے آزادی لے کر یا کفن میں واپس پہنچیں گے۔ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے جیل سے پیغام پہنچایا ہے کہ آزادی یا موت سب تیار رہیں۔ ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی جو وزیر اعلیٰ تھے کے پی کے علی امین گنڈا پور صاحب، انہوں نے بھی کچھ اس طرح کے بیانات دیے تھے سر سے کفن باندھنے کے، لیکن ہم نے اس احتجاجی تحریک کو کامیاب ہوتے نہیں دیکھا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں دونوں میں کیا فرق ہے؟ اس دفعہ کوئی احتجاجی تحریک اگر شروع ہوتی ہے تو اس کا کوئی رزلٹ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جی بسم اللہ۔ عاصم بیٹا، سوال تو آج آپ کے بڑے دبنگ ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک بات کی تھی کہ یہ جو 7 اکتوبر کو سپر مون لگا تھا، 7 اکتوبر سے 14 اکتوبر تک عمران خان صاحب جو ہیں ذرا فرنٹ فٹ پہ نہ جائیں، کوئی سخت بات نہ کر جائیں، اور انہوں نے اپنے کے پی کے صوبے کا علی امین گنڈا پور صاحب کو ہٹا دیا، اور وہ 1/12 کے خانے کے مالک تھے، اور عمران خان صاحب بھی 1/12 کے خانے کے مالک ہیں۔ اور یہ جو 21ویں صدی ہے نا عاصم بیٹے، یہ 1/12 کی ہے۔ دنیا میں دیکھیں اب جہاں مقابلے ہیں، جہاں سیاسی لڑائی ہے یا اداروں کی لڑائی ہے یا اپوزیشن کی یا سرکار کی لڑائی ہے، وہ اوپر کے لیول پہ 1/12 کی لڑائی ہے، اور اس کے نیچے 1/12 کے نیچے کوئی بھی ایسا شخص جو 1/3، 5، 7، 8 کا ہو لڑائی میں آئے گا تو وہ گندم میں گیہوں کی طرح پس جائے گا۔ اب علی امین گنڈا پور 1/12 کے خانے کے مالک تھے، اور جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو کام کر رہے تھے وہ کوئی رستہ نکلتا تھا، خان صاحب کی ملاقات بھی ہو جاتی تھی۔ گو کہ آرڈر آ گیا خان صاحب کا کہ جی بالکل تحریک کا آغاز کیا جائے، اور جس میں 26 نومبر والا واقعہ رونما ہو گیا، اور میں وہاں پہ یہ کہہ رہا تھا کہ سنجرانی میں آ جائیں، ڈی چوک نہ جائیں، دفعہ 144 بھی حرکت میں آ جائے گی، بڑا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اب بات یہ ہوئی کہ وہ اس قافلے کو لیڈ کر گئیں بشرا ریاض بھٹو صاحبہ، اور وہ جو بے شمار چاہے لاکھوں کا مجمع تھا یا ہزاروں کا تھا یا جو بھی تھا، اس کو ڈی چوک میں لے جایا گیا، اور پیچھے جو عوام تھی وہ چلے گی، کیونکہ دفعہ 144 نے حرکت میں آ جانا تھا، وہاں پہ قانون کو ہاتھ میں لینا تھا۔ حکومت نے تو سرکار نے اجازت دے دی تھی سنجرانی میں چلیں جائیں، اور میں نے کہا تھا سنجرانی میں بیٹھ جائیں، 2-3 دن بیٹھیں تو وہاں پہ بیٹھیں گے، اپنا مطالبہ منوا لیں گے، اور حکومت پریشر میں جا چکی ہے، اور جو خان صاحب پہ جتنے بھی کیسز ہیں، توشہ وغیرہ جو بھی ہے، آئی او یہ کہتا جی ہم نے تفتیش میں دیکھا ہے کچھ نہیں ملا، اور خان صاحب کو لے آتے ہیں، لیکن وہ کام الٹا پڑ گیا۔ پہلے تو 9 مئی چل رہا تھا، پھر 26 نومبر آ گیا، مسئلے آ گئے نا، مسئلے ہی پیدا ہوئے، کوئی حل نہیں نکلا۔ اب پھر خان صاحب نے اب کہہ دیا، ظاہر خان صاحب تو اڈیالہ میں ہیں، ان کو تو بالکل ان کو پریشر جو دینا تھا انہوں نے لے لیا، برداشت بھی کر لیا۔ اب وہ یہ تو نہیں ہے کہ اب انہیں کہیں جی ہم آپ کو 20 سال اور سزا دے رہے ہیں، 14 سال اور دے رہے ہیں، یا عمر قید دے رہے ہیں، وہ کہیں گے ٹھیک ہے دے ہی جاؤ، وہ تو بیٹھے ہوئے، اور تو ان کا ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے، قید ہی نہیں۔ اور وہ ایک یعنی کہہ لیں کہ ورلڈ سٹار شخصیت ہے، پوری دنیا میں وہ خان کا نام مانا جانتا ہے، بولا جاتا ہے، لوگ پہچانتے ہیں، تو وہ خان کو تو جو تھا وہ ہے۔ اب خان نے ظاہر ہے وہ ایک لیڈر ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی آزادی یا موت، تو ٹھیک ہے کہہ دیا۔ اب سہیل افریدی صاحب تو آزاد ہیں اور خان صاحب اندر ہیں قید، تو خان نے تو کہہ دیا اندر ہو کے بھی، لیکن جو سہیل افریدی ہیں، جو میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ یہ 1/3 کے خانے کے مالک ہیں، یہ اڑ جانے والے لوگ ہیں۔ یہ دور تو 1/12 کا ہے،
خان کی اڈیالہ کی چابی کسی 1/12 کے پاس ہے، علی امین کے پاس تھی، لیکن خان صاحب نے نکال دیا۔ جو بھی پی ٹی آئی میں بے شمار لڑائیاں ہوئیں، جھگڑے ہوئے، تہمتیں، اس کو اس کے ساتھ ناراض، وہ اس کے ساتھ، فائدہ کس نے اٹھایا؟ پی ڈی ایم نے اٹھایا۔ فائدہ کس نے اٹھایا؟ سرکار نے اٹھایا۔ تو یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا خان صاحب تحریک سے باہر آ گئے، یا خان صاحب پہ کیسز ختم ہو گئے، یا خان صاحب پہ اور کیسز نہیں آئے؟ یعنی کہ خان صاحب پہ مشکلات آ رہی ہیں، لیکن خان صاحب کو اس لیے فیل نہیں ہوگی، خان صاحب اندر ہی ہیں۔ یہ اس لیے اب باہر کا جو معاملہ ہے، اب سہیل افریدی صاحب نے ایک بیان دے دیا جی، جس کا مفہوم ہے کہ جی آزادی یا کفن، ڈی چوک سے، ڈی چوک جائیں گے، آزاد کروائیں گے خان کو، مطلب یا کفن میں آئیں گے، یعنی کہ بہت اگریسو گفتگو۔ اب میں بارہا کہہ رہا ہوں کہ سہیل افریدی صاحب نو ڈاؤٹ کہ بڑے خان سے پیار کرتے ہیں، کے پی کے لوگ بھی سہیل افریدی صاحب سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ خان صاحب نے جو سلیکٹ کیا، خان صاحب جس کو سلیکٹ کر دیں گے تو عوام تو اس کو لائک کرے گی۔ اب پڑھے لکھے بھی ہو، اب تقریر اس طرح کی، وہی میں بتا رہا ہوں کالج یونیورسٹی والی، کوئی پہلے لچک دکھائی تھی سہیل افریدی صاحب نے، یہ دکھائی، جلسہ میں کچھ نرمی رکھی، پھر وہ سرکار نے کہا کہ جی یہ سی ٹی ڈی کو پروموٹ کیا جائے، اربو بھی دیا، لیکن بات یہ کہ آہستہ آہستہ اب پھر اگریسو گفتگو کر دی، کہہ دیا کہ جی ہم آئیں گے، خان کو لے کے آئیں گے، یہ کفن، اور ہم آ رہے ہیں۔ کہاں آ رہے ہیں؟ وہی ظاہر اڈیالہ کی بات ہوگی نا، یا کوئی ڈی چوک کی ہوگی، اسی طرح کی جہاں دفعہ 144 حرکت میں آئے گی، صوبے تک کے پی کے میں تو آپ کی حکومت ہے، وہاں پہ آپ کر جائیں گے، مشنری آپ کی ہے، لیکن یہاں پہ آ کے پھر گرفتاریاں آ جائیں گی، پھر دفعہ 144 حرکت میں آئے گی، پھر آنسو گیس آئیں گے، پھر لاٹھی سوٹی ہوگی، پھر اللہ نہ کرے کوئی نقصان ہوں گے، تو اس میں پھر کیا ہوگا؟ سرکار پھر ایک بیانیہ بنائے گی، اور ایسا سخت بیانیہ بنائے گی اور دفعات لگا دے گی، اور وہ کس پہ لگائے گی؟ خان پہ بھی لگائے گی، اور جو نکلے ہوں گے ان پہ بھی لگیں گی، اور ان پہ بھی پرچے ہی ہوں گے۔ یعنی کہ بات ساری تصادم کی طرف ہی، تصادم کیوں ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ بارہا سمجھایا ہے کہ 5 نومبر 2025 کو مریخ سیارہ غروب ہو گیا ہے، اور وہ 26 مارچ کو جو ہے طلوع ہوگا، اور جوپیٹر جو ہے خان کا دوست سیارہ عمران خان صاحب کا، وہ ریکٹوگریٹ ہے، جو 11 دسمبر کو، وہ مارچ کو سیدھا ہوگا۔ ابھی سیارہ ایک الٹا ہے، ایک غروب ہے، جو خان کے دوست سیارے ہیں، اس میں یہ حرکت ہوگی تو اور بلنڈر ہوگا، پھر اور تیزی سے سزائیں آئیں گی، نئی سزائیں بنیں گی، نئے پرچے کٹیں گے۔ یعنی کہ مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ سہیل افریدی صاحب خان صاحب کو اور پھنسائیں گے۔ جو بات افہام و تفہیم سے ہو، مذاکرات سے ہو، اسی میں فائدہ ہوتا ہے۔ کیا ایران اور سعودیہ نے مذاکرات نہیں کیے؟ دنیا کے بڑے بڑے ممالک دیکھیں، جنگیں دیکھیں، لڑائیاں دیکھیں، مذاکرات بھی حل ہوتا ہے، ڈائیلاگ ہوتا ہے۔ آج انڈیا اپنی آپ کو بڑا ایکٹر سمجھتا ہے، مار بھی پڑی اسے، دیکھنا نے ایک دن ٹیبل پہ آیا ہوگا، بیٹھا ہوگا، مذاکرات، رستہ مذاکرات سے نکلے گا، سرکار سے، چاہے وہ اب سرکار ووٹ لے کے آئی ہے، 2 نمبر آئی ہے، 47 فارم سے ہے، 45 فارم سے ہے، جڑا مرضی فارم، لیکن ہے تو پاور میں بیٹھے ہوئے، مذاکرات ہی ہوں گے ایک دن، ان کے ساتھ مذاکرات جیسے بھی ہوں، خان کو باہر آنا چاہیے، پھر انہی کے جال کو انہی کے اوپر ڈالنا چاہیے، آج نہیں کل پرسوں۔ سیاست ہے نا، سیاست میں داؤں اور پیچ کا نام ہے، قانون داؤں اور پیچ کا نام ہے، جو میں نے آج تک اپنی زندگی میں سمجھا ہے۔ اب قانون کو ہاتھ میں لیتے جاؤ گے تو آپ ہی پھنستے جاؤ گے۔ تو میں تو نہیں سمجھتا کہ خان صاحب کو یہ تحریک کے ذریعے نکالنا ہے یا تحریک کامیاب ہو، میں نہیں سمجھتا، ایسا کچھ نہیں دیکھ رہا۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے یہ ڈی چوک کی طرف آتے ہیں تو خان پہ اور سزائیں آئیں گی، اللہ نہ کرے یہ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں تو اور بڑی سزائیں بھی ہو سکتی ہیں، اور پھر وزیر اعلیٰ جو کرنا چاہ رہے ہیں، اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کے پی کے میں گورنر راج وہ کامیاب سہیل افریدی خود کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ
آپ اپنے اوپر بھی کچھ پرچے کٹوا جائیں گے، کچھ آپ کو بھی عدالتوں میں آنا جانا پڑ جائے گا، کیونکہ یہ سرکار جو ہے پی ڈی ایم ہے، یہ آپ کو کہیں بھی راستہ نہیں دے گی۔ کبھی ہوا ہے ملک پاکستان میں کہ جو بھی جو سرکار ہو وہ اپوزیشن کو ڈھیل دے دے؟ یہ نہیں ہے، ہمارے ملک میں ایسی سیاست ہوئی نہیں ہے۔ اس لیے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا، قانون کا احترام کریں، سمجھدار لوگ آگے بڑھیں، سرکار سے بھی لے کے نکلیں۔ جب ملک پاکستان کو اللہ نے ایک عزت دے دی ہے جنگ کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، ہر حوالے سے، تو سیاست کے حوالے سے بھی آپس میں باہمی رضامندی کے ساتھ بیٹھیں اور ملک کا سوچیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، جہاں ہمارے ویلاگ کا وقت ختم ہوا، مجھے اور احمد شہزاد خان صاحب کو دیں اجازت۔ آخر میں ہمارا وہی پیغام ہے، مسکرائیں، پیار بانٹیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔